کئی سال پہلے سندھ میں ایک شہر لاڑکانہ، وہاں گیا تھا، ایک بوڑھا بزرگ تھا، حکیم تھا، دوائیاں دیتا تھا. تو میں نے کبھی کسی شیعہ کو اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا. تھا اہل سنت لیکن عاشق اہل بیت. مطلب وہ بوڑھا جب نام لیتا تھا حضرت علی اکبر کا تو اس کی سانس رک جاتی تھی. مطلب اگر اس کے سامنے کوئی لمبے مسائب پڑے مجھے لگتا ہے وہ بندہ شاید مر جائے. اور کہتا ہے قبلہ، میں نے کہا آپ دوا دیتے ہیں، آپ کی دوا میں بڑا اثر ہے. کہتے ہیں 2 ملائکۃ اللہ میری مدد کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کرامت آپ کو کہاں سے ملی؟ تو کہتا ہے گریے ابا عبداللہ الحسین کی وجہ سے. امام حسین کا گریہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے کیا عطا کی ہیں؟ کامیابی عطا کی ہیں. تو فلسفہ ازا امام حسین، اصلاح کی گفتگو بڑی ہے، صرف اصلاح نفس پہ آئیں تو اشرا پڑھا جا سکتا ہے. علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، اصلاح معاشرہ، اصلاح نفس، اصلاح اقتصاد، اپنے کمائی کو کمپلیٹلی حلال کیسے کیا جائے، اس کی اس طرح اصلاح کی جائے. اصلاح لباس، میرے بچے کا، میری بچی کے کپڑے کیسے ہونے چاہیے. اصلاح غذا، کہ میرے سفرے پہ جو کھانا ہو وہ کھانا کیسا ہونا. اصلاح گفتگو، میں جب کلام کروں تو کلام صحیح کروں، غلط باتیں گالم گلوچ نہیں ہونا چاہیے. مختلف اصلاح عبادت، جب میں مصلی عبادت پر آؤں تو عبادت کیسے کروں. اصلاح زیارت، جب میں کربلا جاؤں تو امام حسین کے حضور میں کس طرح پیش ہو جاؤں. مختلف بہت لمبا دریا ہے اہل بیت کے کلام میں، آپ سن سکتے ہیں. بٹ کیونکہ آج کی رات آخری رات ہے اور آج کی رات دعا کی رات بھی ہے، یہ جو ہم ٹاپکس نکالتے ہیں ایک تو امام حسین کے کلام سے کہ میں اس لیے خروج کر رہا ہوں تاکہ اپنے رسول کی امت کی اصلاح کروں. پھر صرف امام حسین نے نہیں، ہر امام نے اپنی دعاؤں میں شیعوں کو یہ تاکید کی، یہ رات میں دعا کی رات ہے کہ ہر دعا میں یہ مانگو خدا میری کیا فرما، اصلاح فرما. اب دعا کے چند جملے، اللہم اصلح لی دینی، اے خدا میرے دین کی اصلاح فرما، معصوم کی دعا ہے. وَأَصْلِحْ لِي فِي دُنْيَاي الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اے خدا میری دنیا کی اصلاح فرما. کیوں؟ کیونکہ دنیا سے میرا معاش وابستہ ہے، میری کمائی، رزق حلال کی تلاش. اگر اصلاح دنیا نہیں ہوگی میں رزق حلال کیسے کماؤں گا. وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي، پہلے کہا دین کی اصلاح فرما، عقیدہ میرا صحیح ہو. دین کی اصلاح فرما، معرفت اہل بیت صحیح ہونی چاہیے. دین کی اصلاح فرما کہیں غالی نہ بن جاؤں. دین کی اصلاح فرما کہیں نصیری نہ بن جاؤں. دین کی اصلاح فرما صحیح خط والا شیعہ بنوں. دین کی اصلاح فرما راہ ولایت کو سمجھوں. دین کی اصلاح فرما صاحب بصیرت بنوں. عبرت ہائے اہل بیت کو سمجھوں، تاریخ کا مطالعہ کروں. دین کی اصلاح فرما. وَأَصْلِحْ لِي فِي دُنْيَاي، اے خدا دنیا بنا، کیونکہ دنیا سے میری معاش وابستہ ہے، میرا اکنومیکل چیزیں دنیا سے وابستہ ہیں. اگر رزق حرام میں پڑ گیا تو میری پوری دنیا بھی کیا ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی. وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اے خدا میری آخرت کی بھی اصلاح فرما. کیوں اصلاح فرما؟ کیونکہ میری قیامت کہاں ہونی ہے؟ آخرت میں ہونی ہے. 2 میم ہمیشہ جوان یاد کریں، میم معاد اور میم معاش. معاد آخرت، معاش دنیا. مومن کے پاس دونوں اچھے ہونے چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے خدا میرا معاش بھی اچھا ہو، میرا معاد بھی اچھا ہو. یہ الگ ٹاپک ہے. دجال کیا کرتا ہے؟ تجھے معاش کے پیچھے لگاتا ہے، معاد کو بھلوا دیتا ہے. اہل بیت کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں معاش بھی اچھا ہو، معاد بھی اچھا ہو. یہ اس طرح کرو کہ اہل بیت آپ کی دونوں آنکھیں کھولتے ہیں. ایک آنکھ کا نام ہے معاش، ایک آنکھ کا نام ہے معاد. دجال کے پاس کتنی آنکھیں ہیں؟ ایک آنکھ ہے. وہ کون سی آنکھ ہے؟ آنکھ معاش ہے. وہ اپنا پورا نظام، اپنی پوری سویلائزیشن، اپنی پوری آئیڈیالوجی ایک آنکھ پہ چلاتا ہے. اور وہ آنکھ کیا ہے؟ فیصلوں کی بنیاد، رشتوں کی بنیاد، ملکوں پہ حملوں کی بنیاد، لوگوں کو مارنے کی بنیاد کیا ہے؟ معاش ہے. امریکہ کہے گا یہ ملک آپس میں لڑے، میرا اسلحہ بکے، معاش. اسرائیل کہے گا میں ان کو ماروں، میرا ملک بچے، معاش. دوسرے کا گھر جلتا ہے تو جل جائے، میرا گھر بچ جائے، معاش. اپنی نوکری کے لیے 10 لوگوں کو نقصان دوں، معاش. اپنے بچے کے لیے 10 بچوں کو نقصان دوں، معاش. اپنے ایگزام میں پاس ہو جاؤں 10 کو نقصان ہو جائے، معاش. یعنی ہم سارے فیصلے، کون سی نوکری کرنی ہے، کس سبجیکٹ میں جانا ہے، معاش. کہیں پر بھی ہمارے ڈیسیجن میں معاد نہیں ہوتا. معاد مطلب آخرت. دجال کے پاس ایک آنکھ ہے، یہ جو کرتا. چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، ٹاپک بڑا لمبا ہے. یہ معاش. مثلا یہاں آپ سگنل پہ جاتے ہیں، پاکستانی روز سگنل توڑتے ہیں. یہی پاکستانی یوکے جاتا ہے، یورپ جاتا ہے، انسان کا بچہ بن جاتا ہے، ایک بھی سگنل نہیں توڑتا. وہاں پہ کیا ہے؟
کس وجہ سے نہیں توڑ رہا؟ معاش. نظام کس پہ چل رہا ہے؟ معاش پہ. کیونکہ ہر سگنل پہ دجال کی آنکھ لگی ہوئی ہے. دجالی آنکھ معاش کی آنکھ ہے، وہ کیلکولیٹ کرتی ہے. سگنل توڑا 100 پاؤنڈ، 500 پاؤنڈ، 300 پاؤنڈ. دبئی میں یہ گاڑی سیدھی چلاتا ہے، ایک بھی نقصان نہیں کرتا لوگوں کا. کیوں؟ کیونکہ دجال کی آنکھ لگی ہوئی ہے، کیمرے کی آنکھ لگی ہوئی ہے، دجالی آنکھ دیکھ رہی ہے. دجالی آنکھ تمہاری کس چیز کو نقصان دیتی ہے؟ تمہارے معاش کو نقصان دیتی ہے. اب وہ یہ بندہ سوچتا ہے اتنا سفر کر کے پاکستان سے UK آیا، یورپ آیا، آسٹریلیا آیا، کینیڈا آیا پیسے کمانے کے لیے، اور سگنل توڑوں گا، کس کو نقصان ہوگا؟ میرے پیسوں کو نقصان ہوگا. لیکن اسے پتا پاکستان میں توڑا، پولیس والے کو 200 روپے دے دیے، 500 روپے دے دیے، اتنا خاص میرے معاش کو نقصان ہونے والا نہیں ہے. لیکن فرمایا جو حجت خدا کا ماننے والا ہے وہ دجالی آنکھ کو بعد میں دیکھتا ہے، پہلے اللہ کی آنکھ کو دیکھتا ہے. معاد کی آنکھ، معاد کی آنکھ. اللہم صلی علی محمد.